آج ہم 9 ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جن پر رمضان کے روزے فرض نہیں، اور جو رمضان میں روزے چھوڑ دیں تو ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ 9 افراد کون کون سے ہیں اور انہیں کس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر یہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں روزے کے بدلے میں کیا کام کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت بقرہ میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے دوستوں، اسی آیت کے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم ان دنوں کے روزے کسی اور دنوں میں رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں 2 وجوہات کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اگر تم بیمار ہو، اور نمبر 2، اگر تم سفر پر ہو۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 وجوہات بیان کی ہیں، اب ہم بات کریں گے ان 2 وجوہات میں کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ بیماری کے تحت کون کون سے لوگ آتے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور سفر کے دوران کون سے لوگ ہیں جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ پیارے دوستوں، روزہ دین اسلام کا ایک ایسا ستون ہے کہ اس کے بغیر مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی 9 ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھیں گے تو ان پر کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر روزے کی فضیلت سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی جو پہلی وجہ بیان فرمائی ہے وہ بیماری ہے۔ اس وجہ کے تحت 9 افراد میں سے پہلا شخص وہ آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ بیمار آدمی ہے۔ اب بیمار آدمی سے مراد ایسا بیمار شخص ہے جو اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کی تکلیف کے اندر اضافہ ہو جائے گا، تو اس کو شرعی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہاں پر ان بیماریوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سر میں یا جسم میں درد ہونا، سردی کی وجہ سے بخار یا زکام کا لگ جانا، یا اس کے علاوہ اور کوئی چھوٹی موٹی بیماری۔ اگر کسی نے سر درد یا زکام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد ایسی بیماری جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ اس کو ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کر دے تو پھر ایسی صورت میں ہمارا دین اسلام ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے جب یہ لوگ مکمل طور پر اپنی بیماری سے ٹھیک اور تندرست ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، تو اس وقت ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ اور اب اگر ان میں سے کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری کبھی ٹھیک ہی نہ ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسا بندہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ پیارے دوستوں، شریعت میں ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ کسی یتیم یا مسکین کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس دوسرے انسان کی جس کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے حاملہ عورت۔ ایسی عورت جس کی اولاد ہونے والی ہو اور اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اور شریعت اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی بچہ ہونے کے بعد جب وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے روزے رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، بیماری کے تحت جو تیسرا انسان ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ ہے زیادہ بڑھاپے کا ہونا، یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بڑھاپا اس پر غالب آ گیا ہو اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ سکتا ہو اور وہ ہل بھی نہ سکتا ہو،
تو ایسا شخص بھی ماہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں۔ ایسا بوڑھا شخص اگر روزہ چھوڑے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے بوڑھے شخص کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جتنے روزے چھوڑے ان تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور اگر بڑھاپے کی اس عمر میں اگر وہ شخص صحت مند ہو جائے اور اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر وہ ایسا بوڑھا شخص ہے کہ اس کی ٹھیک ہونے یا صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی باقی نہیں، تو اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے معاف ہیں، لیکن اس پر ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فدیے کے اندر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستوں، بیماری کے تحت چوتھے نمبر پر جو انسان آتا ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی، اور وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی عمر تک اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، یعنی 2 یا 2.5 سال کے لیے۔ پہلے زمانے میں ایسی عورتوں کو دائیاں کہا جاتا تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلانے کی عمر تک پالا۔ ایسی عورت کے لیے بھی رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جو کہ بچوں کو دودھ پلاتی ہو۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو روزہ رکھ کر دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، تو اس عورت پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی عورت ہے جو روزہ رکھ کر اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کسی قسم کا نقصان یا ضرر پہنچے گا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس 5ویں شخص کے بارے میں جس کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ ہے پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں وہ شخص ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور جو صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکتا ہو، جو ایسا پاگل ہو گیا ہو جو اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہو اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہو۔ ایسے شخص سے شریعت کے احکامات اڑ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص پر بھی رمضان کے روزے فرض نہیں، اور اگر وہ روزے کو چھوڑ دے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحیح اور تندرست ہو جاتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا رکھے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس 6ویں شخص کے بارے میں جس کو بیماری کی وجہ سے روزوں کے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ ہیں حیض اور نفاس والی عورتیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کے نفاس سے خون آنا بند نہ ہوا ہو، ان کو نفاس والی عورتیں کہا جاتا ہے۔ ان عورتوں کے لیے روزے کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ پہلے ہم نے جن لوگوں کے بارے میں بات کی ان لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز تھا، لیکن ان عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ناپاکی کی حالت سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی کے برابر اپنے روزوں کی قضا کریں اور ان روزوں کو دوبارہ رکھیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں دوسری وجہ کے بارے میں جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، او اعلیٰ سفرن، یعنی اگر تم سفر پر ہو۔ اس وجہ کے تحت وہ شخص آتا ہے جو سفر شرعی پر ہو۔ مسافر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ 15 دن یا اس سے کم کی نیت سے سفر کے لیے نکلا ہو۔ ایسے شخص کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا شخص رمضان میں روزے نہ رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مسافر ایسا ہے جس کا سفر آسان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر وہ روزے نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اور اب آخر میں نمبر 9 پر ہے نابالغ بچہ۔ پیارے دوستوں، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے عاقل اور بالغ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بھی عاقل اور بالغ کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان عاقل یا بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔